جی ابتدا ہے رب الجل کے بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ چونکہ نظر جو ہوتی ہے پھر اللہ والوں کی، پھر ایسے شعراء کی نظر سے گہرائی کو بھی دیکھتے ہیں، اور خاص کر معاشرے میں موجود وہ تمام تر باتیں، وہ تمام تر مسائل، وہ تمام تر اڑتی چلتی خبریں، ان پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو ایسے اشخاص، ایسے شخصیات، ایسے لوگ بڑے کم ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کا دکھ اور درد سمجھے۔ تو بالکل کینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم مختلف شخصیات سے، امیدواران سے بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج بھی ایک ایسے نوجوان سے ہم آپ کو ملاتے ہیں جن کا تعلق اٹک کینٹ 2 سے ہے، اور بالکل سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، لیکن اس نوجوان کی میں بات کروں گا وہ ایسے کروں گا کہ اس نوجوان نے مشکل حالات میں میرے قوم کے اور اپنے علاقے کے، ان کے جو علاقہ ہے یہاں پہ کافی ایسے احباب کی مدد اور ہیلپ کی ہے جب ہمارے ہاں کورونا وبا کا شروع میں ایک لہر آئی۔ تو بہت ساری ایسی ان کی کاوشیں ہیں گراؤنڈ پر جن کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، لیکن یہ بات خاص کر جاننا چاہیں گے کہ وہ سیاست کی طرف کیسے آئے اور کیوں ضرورت میں سے اس کی۔ بالکل شکیل بنگش اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ اٹک کینٹ بورڈ کے حوالے سے بھی امیدوار ہیں، اٹک کینٹ بورڈ کے حلقہ 2 سے، اور مزید اس پہ گفتگو ان سے کرتے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں اور لائے عمل ان کا کیا ہے اس الیکشن کے بارے میں۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر تھے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ شکیل بھائی، سوالات کا میں بالکل آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ کا نام اٹک کینٹ میں، اٹک شہر میں کافی مشہور ہے کہ سیاسی ورکر کے نہیں، سماجی کارکن کے حوالے سے سیاست میں آنے کی کیا وجہ کی؟ اس طرح جی کریم بھائی، میں تو آپ نے صحیح فرمایا، بیسیکلی میں ایک سماجی کارکن ہوں۔ عرصہ دراز سے میں ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ اپنے علاقے کینٹ بورڈ، اس کے علاوہ پورے اٹک کا جو بھی ہمارے پاس کوئی بندہ آتا تھا تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہر قسم کا تعاون کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کو ہو۔ ایک ہم نے سٹارٹ کیا تھا بلڈ بینک، تقریباً 2012 کی بات ہے، یہ 2 سال تک وہ میں نے کیری آن رکھا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس 600 لڑکے تھے اور ہم جا کے فریش بلڈ دے کے آتے تھے، فری سسٹم کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ پاس۔ وہ پھر اس طرح ہوا کہ 2 سال تک ہم نے وہ کیا، کیری آن کیا ہے۔ اس میں 400 باٹل بلڈ کی ہم نے ڈونیٹ کی تھی مختلف ہاسپٹل کو، اٹک کے سارے بڑے ہاسپٹل کو۔ لیکن وہ پھر ہمارے پر اتنا برڈن بڑھ گیا، پورے ضلع شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہو تو ہر بندہ آپ سے کرے گا، توقع رکھے گا، تو وہ پھر اتنا بڑے پیمانے پہ ہو گیا کہ ہمارے پاس فری سسٹم نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ کلوز کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی جیسے بھی حالات آتے تھے، ہم اپنے بندوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر بیچ میں کرونا آ گیا، کرونا میں بھی ہم نے اپنے لوگوں کی الحمدللہ، میں آپ کو یہ یہاں بتاؤں گا، مجھے بتاتے ہوئے الحمدللہ خوشی محسوس ہوگی کہ پورے ضلع اٹک میں جب بھی 20 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا تھا پنجاب میں، پورے ضلع اٹک میں پہلے لوگ ہم تھے جنہوں نے یہ راشن کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 1100 فیملیز کو، سفید پوش لوگوں کو ہم نے راشن ان کی دہلیز پر پہنچایا۔ ان کی سفید پوشی کا برہم بھی رکھا تاکہ رات کے اندھیرے میں کسی کو نہ پتہ چلے کون آ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، الحمدللہ یہ ہمارے لوگ تھے اور یہ ہمارا فرض ہے، تھا بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا بھی۔ کبھی بھی ہمارے لوگوں پہ مشکل وقت ہوئے گا تو سب سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ شکیل بنگش اور اس کی ٹیم کھڑی ہوگی، اور پہلی بھی رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ جی بالکل، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ان کی کاوشیں ہیں اس وطن کے لیے، یہاں کے رہنے کے والے باسیوں کے ساتھ، تو ان کے جو خدمات ہیں بالکل یہ گنے جائیں گے، اور ظاہر بات ہے ینگسٹر ہیں اور جو جذبات ہیں، جو درد رکھتے ہیں، قابل ستائش ہے۔ اچھا شکیل بھائی، آپ کے جو بزرگ رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، غلام خان بنگش صاحب، ان کے بھتیجے ہیں آپ، خاندان نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پہلے الیکشن میں کینٹ بورڈ کے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سب نے اعتماد کا میرے پہ ظاہر کیا، اپنا اعتماد پوری فیملی نے۔ یہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح ہے کہ کریم بھائی، میں سماجی ورکر ہوں، پورا دن
लोगों के साथ भागता रहता था हर चीज़। बाकी जो भाई हैं और जो मेरे कज़न्स हैं सारे भाई ऑफिसर्स हैं, ड्यूटी पे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं, और जो कज़न्स हैं सारे वो उसमें हैं, बिज़नेस में हैं। तो पीछे मैं ही था, और मुझे हालांकि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं बिज़नेस के भी और हर किस्म के, लेकिन मुझे सच बताऊं कि मैं पहले भी कई प्लेटफार्म पे ये बता चुका हूं कि लोगों की खिदमत करने में मुझे सुकून सा मिलता है। भाई मुझे एक ये आदत बन चुकी है कि कोई मेरे पास आए किसी भी काम के हवाले से तो मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। बाकी अल्लाह पाक रहम करते हैं और कोशिश हम करते हैं, और अल्लाह पाक वसीला बना के अल्लाह के हुक्म से वो पूरा हो जाता है, अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। और बाकी फिर सब ने ये देखा कि यार सारे बिज़ी हैं, और ये शकील वैसे भी लगा रहता है, लोगों के साथ भागता है, दौड़ता है और इसमें खुश रहता है। तो सब ने कहा नहीं, सब ने ये फैसला बैठ के किया कि नहीं, ये वैसे भी लगा रहता है तो इसी को सियासत में आना चाहिए, इसके पास एक प्लेटफार्म आ जाएगा, एक ओहदा आ जाएगा, तो आगे भी ये हर तरह से लोगों के साथ भागता है। तो जब ओहदा आ जाएगा तो फिर ये और बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते। ऐसे लोगों तक पहुँचना जो किसी का इंतज़ार कर रहे हो, जो किसी मसीहा के इंतज़ार में हो, और मसीहा बनकर आप उनके पास पहुँचें, ये बड़ी बात है। जी, मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपके मद्दे मुकाबिल शकील भाई, गो के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मोहतरम, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपकी जो बैकग्राउंड है, बेसिकली आपके चाचा वो रहे हैं इसका हिस्सा, क्या देखते हैं, मुकाबला सख्त होगा या आसान होगा, क्या समझते हैं? मुकाबला जिस तरह मैं लोगों के प्यार और मोहब्बत देख रहा हूँ, और जिस तरह उनका मेरे लिए सपोर्ट, क्योंकि मेरा इधर जितने भी एरिया में आगे पीछे लोग हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, जिनसे मेरा सुबह शाम रब्ता है, वो मेरे इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ी, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मुझे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है, क्योंकि जो मेरे साथ एक टीम है तकरीबन 100-150 यूथ की, और फिर उनके बुज़ुर्ग और सारे जो बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ चले आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए भाई इस तरह कर रहे हैं बेलोस हो के। एक तो होता है ना कि बंदे ने किसी को मुलाजिम रखा हुआ है और वेजेस दे रहा है, वो वॉलंटियर कर रहे हैं और हर एरिया में कर रहे हैं, और तकरीबन 20-20, 25-25 लड़के जो जिस गली में रह रहा है वो हर एक को मोटिवेट कर रहा है कि यार ये बंदा है, ये बंदा है, ये सियासत में नहीं भी था तो ये लोगों के लिए करता था, लेकिन आप लोग इसको आगे लाएं और हम आपको, और वो लोगों को गारंटियाँ दे रहे हैं। हर बंदा मेरी जगह अपने अपने महल्ले में गारंटियाँ दे रहा है कि कल को इसने काम ना किया तो आप मेरा गिरबान पकड़ना, उसका ना पकड़ना, मेरा पकड़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का रिस्पॉन्स है मेरे साथ, जो मोहब्बत है, जो खलूस है, एक पुराने वक्त से जो बुज़ुर्गों के साथ उनके तलक चले आ रहे हैं, और आगे से वही तलक यूथ के मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तलक चले आ रहे हैं। वो ख़ुद कैंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं और हर तरफ मेरे लिए भाग रहे हैं वॉलंटियर। अच्छा शकील, ये बताइएगा, इलाका सदर मोहम्मद नगर और मदनी कॉलोनी वगैरह की जो सफाई के मामलात हैं, गलियों की जो हालत है नज़र आ रही है, आपके जो चाचा थे कई अरसा इस इलाके के बड़े रहे, क्या उस वक्त इनको मौका नहीं मिला या उस वक्त फंड्स की कमी थी? क्या वजूहात थी कि वो काम जो अब हम करने के लिए इरादा रखते हैं और चाहते हैं कि वो हो, उस वक्त क्यों नहीं हो सके? ये करीम भाई, मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं डिटेल कि जो हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड है वो सी क्लास का है। सी क्लास का मतलब ये है कि उसकी आमदन बिल्कुल कोई नहीं है, मतलब सासाजात नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे उनको आमदन आए, जिस तरह के वाह का है, पिंडी का है या कैंटोनमेंट बोर्ड कामरा है। हमारा जो सिस्टम चलता है वो कोई हाउस टैक्स हो गया, पानी का बिल हो गया, या उसके अलावा कोई बच्चे का इंदराज करा लिया, वो टैक्सेस हैं। उसके बाद वो इतना इनके पास फंड नहीं होता कि जो वेजेस होती है मंथली वेजेस कि वो प्रॉपर तरीके से वो दे सके। बाकी जहाँ तक गलियाँ नालियाँ रह गई हैं, गलियाँ नालियाँ तो आप इनसे पहले भी जो इधर होती रही हैं वो MNA MPA साहब की मेहरबानियों से होती रही हैं, क्योंकि हमारा इधर जो भी नुमाइंदा हो उसकी मजबूरी है कि MNA MPA साहब से फ़ंड लेना, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड इनके पास वेजेस के लिए फ़ंड नहीं। तो ये और लोग गलियाँ नालियाँ तो दूर की बात, उसके लिए हमें MNA MPA साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MNA साहब और MPA साहब से तकरीबन मोर देन 1 करोड़ फ़ंड लाया हूँ। तकरीबन एक एरिया इधर वो बहुत बैकवर्ड रह गया था, तो मैंने तकरीबन 90% अवानाबाद कंप्लीट कर दिया। ये कब की बात है शकील भाई? ये तकरीबन 3 माह पहले की जी, 3 माह पहले की। और उसके बाद मैं सदर में तकरीबन 4-5 गलियां और एक सीवरेज का कंप्लीट हुई है, वो बुखारी साहब के फ़ंड से कंप्लीट हुई है। और फिर अमानाबाद में तकरीबन 2 गलियां बुखारी साहब के फ़ंड से,
اور 6 گلیاں میجر طاہر صادق صاحب کے فنڈ سے کمپلیٹ ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ملا نگر میں ابھی جیسے میں نے انٹری کی تھی ملا نگر کی طرف اور مدنی کالونی کی طرف میں نے جانا تھا, ہمارے الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے. پھر جیکی بستی کے ساتھ ایک گلی بنی ہے, وہ بھی میجر طاہر صادق صاحب کے فنڈ سے بنی ہے. مزید ارادہ رکھتے ہیں کام کا؟ جی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی 6 ماہ یا 1 سال کو مجھے اور عرصہ مل جاتا تو بغیر اس عہدے کے یا بغیر الیکشن کے اس کے میں انشاءاللہ پورا ملا نگر اور مدنی کالونی انشاءاللہ جہاں تک میری پہنچ ہوتی میں ان سے فنڈ لا کے اور جدھر تک رسائی ہوتی میں کرتا انشاءاللہ تعالی. چلے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس دفعہ سوچتا ہے جب بندہ کہیں نہ کہیں ہم نکلتے بھی ہیں کسی کام کے حوالے سے تو ہم اپنے کچھ پلاننگز بناتے ہیں, کچھ ارادے بناتے ہیں. آپ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کینٹ بورڈ کے الیکشن حلقہ 2 سے, کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا ارادے رکھتے ہیں, نیا کیا کچھ کرنا ہے اپنے اس علاقے کے لیے؟ اس علاقے کے لیے کریم بھائی سچ بتاؤں آپ کے تو پہلے بہت مست ہے کہ میرے جو ذہن میں ہے کہ جو جس چیز کے لیے میں نے فائٹ کرنی ہے وہ قبرستان ہے. قبرستان ہے, عوامی قبرستان کی بات. جی عوامی قبرستان. کیونکہ ادھر جو ہمارے پاس آپ مدنی کالونی ملا نگر کہہ رہے ہیں ان کا جو قبرستان ہے وہ نیلی فل ہو گیا ہے, وہ فل ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک علی مسجد کے سامنے قبرستان ہے وہ بھی فل ہو گیا فینس لگنے کی وجہ سے نا, کیونکہ وہ ساری آرمی کی لینڈ ہے تو وہ پہلے بھی جو قبرستان لگا وہ آرمی کے لینڈ میں لگا ہے تو وہ بڑھ رہا تھا تو وہ فینس لگ گئی ہے, اس وجہ سے ادھر بھی اب قبریں نہیں لگ سکتی. تو ان سب کا رخ ادھر آ گیا ڈھوک شرفہ والے قبرستان میں جدھر صدر کے بھی سارے دفنائے جاتے ہیں, اب ملا نگر کے بھی اور امان آباد کے بھی. اب یہ ہے کہ یہ بھی تقریباً 75% فل ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ چلیں یہ مزید 5 سال اور چل جائے گا, 10 سال چل جائے گا, لیکن اس کے بعد یہ کوئی اس کا مستقبل کا نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں ہم کدھر جائیں گے. آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت قبرستان کا؟ جی قبرستان کا ہے, جو بیسک چیز ہے قبرستان, اور اس کے علاوہ پانی, صاف پانی کے پینے کا. کیونکہ ہمارے پاس جو فلٹر پلانٹ لگا ہوا تھا وہ بھی فینس لگنے کی وجہ سے ادھر اندر چلا گیا ایک, کیونکہ دوسری سائڈ جو فینس لگی ہے نا کالم لائن والی سائڈ پہ ادھر بنا تھا لیکن وہ اندر چلا گیا. اندر کے لوگ تو پانی وہاں سے بھر لیتے ہیں, باہر کی کوئی انٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی اندر جا سکتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک ہی ادھر لگا ہوا ہے لائن نمبر اوپر مدنی کالونی کے شروع میں, اور بندی کالونی اور ملا نگر کا بہت بڑا ایریا ہے. ایک ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ نیچے ایک ضروری ہے اس ایریے کے لیے, ایک اور ہونا چاہیے مڈل آف امان آباد اور صدر, تاکہ ان دونوں علاقوں کو. اب یہاں تک ہے کہ کئی لوگ یہاں سے شہر تک جاتے ہیں, وہی ہے کہ اس کا فنڈ بھی ہمیں MNA اور MPA صاحب سے, میجر طاہر صادق صاحب سے اور یاور بخاری صاحب سے, ان سے ہی لانا پڑے گا. مگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا, اور کوشش کیا انشاءاللہ پورا, کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں کریم بھائی, اس کے لیے کوشش نہیں, انشاءاللہ پورا زور اپنا لگاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, سیاست پہ تو کافی ساری باتیں ہو گئی, سیاست کے علاوہ کیا مشاغل ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا. آپ سوشل ورک آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں, کاروباری سرگرمیاں ہیں یا اس کے علاوہ کچھ؟ بس وہ فیملی بزنس ہے کریم بھائی. میں تو بس یہی ہے, میری ایک روٹین ہے کہ صبح اٹھ کے میں آفس جس ٹائم جاتا ہوں تو بس دن بھر آفس میں ہی ہوتا ہوں. دوست وغیرہ آتے رہتے ہیں ساتھ, کو کام والا آ گیا تو اس کے ساتھ کبھی بھاگنا ہو گیا, کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر بھاگنا ہو گیا, کسی کے ساتھ اور کسی آفس جانا ہو گیا, جدھر کوئی لنک ہوتے ہیں کوئی کام کرا سکتے ہیں, تو بس یہی اسی طرح ٹائم میرا دن میں گزرتا ہے. کیا بات ہے جی. دیکھنے والے آپ سے توقعات رکھتے ہیں, آپ کے ووٹر سپورٹر یا آپ کو چاہنے والے جو آپ کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ الیکشن, کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈائری ٹی وی کے توسط سے؟ بس جی میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں, بغیر عہدے کے کرتے رہے ہیں. آپ مجھے سپورٹ الحمدللہ ایک بھاری اکثریت سپورٹ آلریڈی کر رہی ہے, لیکن جو نہیں بھی کر رہی وہ بھی کوشش کریں کہ مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. اور میرے نزدیک یہ نہیں ہوگا کہ کس نے مجھے سپورٹ کیا اور کس نے نہیں کیا ہے, تو میں بلا تفریق ہر ایک کے لیے میں موجود ہوں, ہر ایک کا کام کر رہا ہوں آلریڈی, اور انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کر ہر ایک کا ساتھ کھڑا رہوں گا, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو فرق محسوس ہوگا. جی بالکل, نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈائری ٹی وی کو ٹائم دیا. کریم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے ادھر آئے.
بہت جی بالکل بالکل جی. یہ شکیل بنگش تھے ہمارے ساتھ, نوجوان شخصیت ہیں جو کینٹ بورڈ حلقہ 2 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اٹک کینٹ بورڈ کے. سلسلہ کچھ یوں ہوتا ہے ناظرین کے, کچھ احباب کو ہم دیکھتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں, مسائل کا ادراک سمجھتے ہیں کہ جی وہ کس طرح کے مسائل ہیں اور ان کا حل بھی سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہوتا نہیں ہے مگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے, ہم چاہتے ہوئے بھی کر بھی جاتے ہیں. بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کرتے, اس پہ کہتے ہیں کہ یوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کیجیے گا اور ہمیشہ ایسے احباب کو دیجیے گا جو آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کے اصل مسائل سمجھتے ہیں. بالکل یہ سلسلہ اٹک کینٹ بورڈ کا چل رہا ہے اور اٹک ڈائری ٹی وی اس کی کوریج مختلف امیدواران کے سلسلے میں اور اس کے بعد پھر گراؤنڈ پر بھی کوریج کرے گی اور آپ تک جو لمحہ بلمحہ حالات ہوں گے اس سے آپ کو باخبر رکھے گی. تو اسی سلسلے میں آگے ہم ایک اور امیدوار سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.